السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اے لوگو عبدو تم سب عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، یعنی اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے۔ الذی وہ ذات کی خلق جس نے پیدا کیا کم تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو بھی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تاکہ تم تتقون تم سب پرہیزگار بن جاؤ یا اس سے ڈر جاؤ۔ الذی وہی تو ذات ہے، جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج تو نکالا بھی اس پانی کے ساتھ، من الثمرات پھلوں سے، من سے الثمرات پھلوں، ثمرات جو ہے نا ثمر کی جمع ہے، من الثمرات پھلوں سے، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تو نہ، تجعلوا تم سب بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم اور حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یعنی وہی تو ذات ہے، وہی تو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ زمین جو ہے نا پانی کے اوپر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور اپنے عرش کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے اوپر لے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ تو علی العرش استویٰ، عرش پر مستوی ہیں۔ اب زمین پوری کی پوری پانی کے اوپر بچھی ہوئی ہے۔ تو جب پیدا فرمائی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، تو پانی کے اوپر زمین ہلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کو ایک جگہ پر کھڑا رکھنے کے لیے زمین کی میخیں کیا بنائی؟ پہاڑ بنا دیے۔ زمین کی میخیں پیدا فرمائی جو کہ پہاڑ ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے اس کے بارے میں بھی کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی میخیں بنایا، اور یہ چیز تو اب ویسے روز روشن کی طرح واضح ہے، قرآن پاک نے تو بڑی پہلے کا بتا دیا ہے نا، لیکن آج بھی لوگوں کی تحقیق کے مطابق جتنے پہاڑ اوپر ہیں اس سے ڈبل نیچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنایا ہے، پہاڑوں کو زمین کے کیل بنایا ہے۔ زمین پہ ہم جتنے مرضی وزنی چیزیں رکھتے ہیں، خود دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اتنے وزنی مکان ہیں، ہمارے چھتیں ہیں، سب کچھ اس زمین پر موجود ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ زمین ہل جائے یا ہمیں کبھی خوف ہو کہ زمین ہلے گی اور ہم فوراً پانی میں گر جائیں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دی ہے۔ ہم جب چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، خود چلتے ہیں، اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں، لیکن کبھی بھی زمین پانی کے اوپر ہلی نہیں، ہمیں کبھی خوف نہیں آیا زمین سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنا دیا۔ اب دیکھیں کبھی کوئی خوف محسوس ہوئے، اور بغیر ستونوں کے اللہ نے آسمان کو چھت بنایا۔ کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوا کہ آسمان کھڑے ہیں اور دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر ایک آسمان، پھر اس کے اوپر دوسرا، پھر اس کے اوپر تیسرا، اس کے اوپر چوتھا، بالکل اسی طرح سارے کے سارے آسمان ہیں، لیکن کبھی بھی ہمیں خوف محسوس نہیں ہوا کہ آسمان سے کوئی سیارہ یا آسمان ہی ہمارے اوپر آ کر گر جائے گا، یا رات کو ستارے نکلتے ہیں، چاند نکلتا ہے،
یہ ہمارے اوپر گر جائے گا، یہ دن کو سورج ہے یہ ہمارے اوپر گر جائے گا، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح زمین کو ہمارے لیے مضبوط فرش بنایا ہے، بالکل اسی طرح آسمان کو ہمارے لیے مضبوط چھت بنا دیا ہے، اور پھر اسی زمین میں ہمیں پیدا فرما کے ہماری ضرورت کی تمام چیزیں اس زمین میں پیدا فرما دی، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان یہ فرمایا ہم پر کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں، جس سے ہمارے لیے پھل، اناج، فصلیں اگتی ہیں جو کہ ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، پس اب تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا شریک صرف وہی شخص ہو جو اللہ کے برابر کسی دوسرے کو سمجھتا ہو۔ ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہے، ہم کسی دوسرے کو اسی صفت کا مالک سمجھیں گے تو وہ شرک ہوتا ہے۔ کچھ صفات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں رکھی ہیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے بھی رحیم ہیں۔ کچھ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ بھی غنی، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے اپنی مخلوق پیدا کی ہے جن کے دل بہت بڑے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں جتنا ان کے پاس ہوتا ہے، جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، وہ بڑا خرچ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی صفات ہیں جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نہیں دیتے ہیں، جیسے اولاد دینا، رزق میں کمی، رزق میں تنگی، رزق میں فراوانی، تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں۔ تو کبھی بھی کسی بھی قسم کا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ انسان پر فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے، وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ ہاں، توبہ کر لی جائے اور اس کے بعد کبھی بھی شرک نہ کیا جائے تو ایسا شرک معاف ہوتا ہے۔ اور میں تو کہا کرتی ہوں کہ ہمیں ڈیلی بیس پر رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ جب ہم دعا کریں تو اس دعا میں یہ کلمات ہمیں ضرور دہرانے چاہیے کہ یا اللہ، جانے انجانے میں اگر پورا دن یا پوری زندگی ہم سے کسی بھی کام میں چھوٹا یا بڑا شرک ہو گیا ہے، ہم جانتے نہیں تھے کر بیٹھے یا جانتے ہوئے بھی کر بیٹھے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ وَإِنْ، اور اگر کنتم ہو تم، فی ریب، کسی شک میں، مما، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا من اور ما کو جوڑ کر ایک بنا لفظ مما، مما اس سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا، پس تم سب لے آؤ، بِصُورَةٍ، کوئی ایک صورت، من مثلہ، اس کی جیسی، اس کی مثل لے آؤ، وَادْعُوا، اور تم سب بلا لو، شُهَدَاءَكُمْ، اپنے تمام گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر اس قرآن کے بارے میں تم کسی قسم کے شک میں مبتلا ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کو بنا لی، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے امی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی گستاخی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت ہے۔ دیکھیں نا، کفار مکہ تو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قرآن خود بنا لیتے ہیں اور صبح اٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ، حالانکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں نہ تو کوئی استاد ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھایا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، لیکن اس کے باوجود اتنی اعلیٰ کلام پیش کرنا، اتنے پیارے پیارے احکام پیش کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو واضح طور پر یہ دلیل بنتی ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان تمام حقائق کے باوجود تم پھر بھی اس شک میں مبتلا ہو کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو پھر تم تو اتنے بڑے بڑے ادیب ہو، اتنے بڑے شعراء ہو، کیونکہ عرب والوں کو تو اپنی زبان پر ناز ہی بہت ہے نا۔
اپنے آپ کو عربی یعنی صاحب زبان کہا کرتے تھے اور غیر عربی لوگوں کو عجمی کہا کرتے تھے، جس کا معنی ہوتا ہے گونگا. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ان کو بولنے کا شعور ہی نہیں ہے، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا ہے. اور بڑے بڑے اعلیٰ کلام، بڑے بڑے ادیب حضرات تھے، ان میں بڑے بڑے شعراء تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں تو پھر اپنی زبان پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہی بہت ہے. اگر ایک امی شخص اپنی طرف سے اتنا اعلیٰ کلام بنا سکتا ہے تو تم بھی بنا کے دکھا دو. لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا ہے کہ تم اس کام کے لیے جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں نا اللہ کے علاوہ، ان سب کو بلا لو، یعنی تمام انسان بھی اکٹھے ہو جاؤ، تب بھی اس قرآن کا مقابل، اس قرآن کے مثل تم نہیں بنا سکتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا، اللہ تعالیٰ نے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اتنا ہی شک ہے تو قرآن تو دور کی بات ہے نا، تم ایسا کرو کوئی ایک سورت، دیکھیں چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں نا قرآن پاک میں، سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایک سورت اس سورت جیسی بنا لو. لیکن پھر مزید کیا فرما دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَإِن پس اگر لَمْ نَا تَفْعَلُوا تم ایسا کر سکو، یعنی اگر ایسا نہ کر سکو، اس قرآن کی مثل، اس قرآن کا مقابل نہ بنا سکو، تو پھر یاد رکھو ہمیشہ کے لیے وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ ایسا کر سکو گے تم، فَاتَّقُوا پس ڈر جاؤ، النار اس آگ سے، الَّتِي وہ آگ کے وقودها جس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت وہ آگ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس قرآن کا مثل یا مقابل نہ بنا سکو تو پھر یاد رکھو کبھی بھی نہیں بنا سکو گے. اس لیے اس آگ سے ڈر جاؤ جس آگ کا ایندھن پتھر بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. اب پتھر کون سے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ گندھک کے پتھر جو ہے نا جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. آگ تو پتھروں سے جلائی جا چکی ہے، لیکن جب انسانوں کو مزید اس آگ میں ڈالا جائے گا نا تو یہ آگ مزید بھڑکے گی. یعنی اس آگ کا ایندھن انسان بھی ہے، گناہگار انسان بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ لیجئے. اللہم اجرنا من النار کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اللہم انا نسألک الجنت الفردوس کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ایسی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. آج کا ہمارا سبق یہیں تک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.